سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت امام حسین علیہ السلام کے ضمن میں نے ایک درس تھوڑی دیر پہلے ریلیز کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کہاں دفن ہے، پر اس کی ریکارڈنگ میں بہت مسئلہ آیا تھا. بعد میں اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد میں نے سنا، تو اس لیے پھر اس کو میں دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہوں اسی معلومات کے ساتھ جو آپ سے پہلے شیئر کی تھی. کوشش کروں گا کچھ اور چیزیں اس میں اور شامل کروں. بہرحال امام حسین کے جب تمام جانثار جام شہادت نوش فرما چکے تو آپ میدان جنگ میں داخل ہوئے اور یزیدیوں کو جہنم واصل کیا. اس دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا. اس کی تفصیلات ہیں، وہ میں سیرت امام حسین میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، اس لیے صرف اسی سوال پر بات کر رہا ہوں آج کہ سر مبارک کہاں دفن ہے، کیا جسم مبارک کے ساتھ دفن ہے یا کہیں اور دفن ہے. تو بہرحال آپ پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی. آپ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا، آپ نے تلوار سنبھالی اور پیادہ ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے. آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا. اس دوران آپ کے بائیں بازو پر تلوار کا کاری ضرب لگا اور آپ کا بازو جسم مبارک سے علیحدہ ہو گیا. اس دوران مستان بن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر پڑے. سنان نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا مگر اس کو ہمت نہ پڑی، تو پھر خولی بن یزید نے آگے بڑھ کر آپ کا سر مبارک جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا. آپ کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیمے پر دھاوا بول دیا اور خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے چادر کر دیا اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ بولتے ہوئے ہماری زبانیں ایسے لڑکھڑا جاتی ہیں. یہ عمل انہوں نے کیسے کیا ہوگا اللہ جانتا ہے. یہ اپنی جہنم کا سامان کیا ہے انہوں نے اور کچھ نہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اتارنے کے بعد دیگر کئی شہداء کو بھی سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بھی یوں ہی چھوڑ دیا گیا، نہ کفن دیا گیا نہ دفنایا گیا. امام حسین کے سر مبارک کو خولی بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفے کی طرف روانہ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی ان باعصمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بھی بنا لیا گیا. اس معرکہ حق و باطل میں امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے وہ مردوں میں زندہ بچے رہے. امام حسین اور ان کے رفقا کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو قریب ہی آباد تھے انہوں نے آ کر دفنایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی. خولی بن یزید امام حسین کا سر مبارک لے کر اپنے دستے کے ہمراہ کوفہ پہنچا، پر شام ہو چکی تھی تو اسے گورنر ہاؤس میں داخلے کی اجازت نہ ملی، تو اس نے اپنے ساتھیوں کو جانے کی اجازت دی اور امام حسین کا سر مبارک لے کر خود اپنے گھر چلا آیا. اس کی بیوی کو جب پتہ چلا تو اس نے اسے سخت برا بھلا کہا. وہ اہل بیت سے سچی محبت رکھتی تھی. اس نے کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت چھوڑ دو، علیحدگی اختیار کرو. وہ نہ مانا اور اس نے کہا کہ ابن زیاد ہمیں بہت بھاری انعام دے گا. اس نے لالچ دی مگر وہ عورت نہ مانی، انکار کرتی رہی. رات بھر وہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہاتی رہی اور طلوع سحر کے وقت گھر سے نکل گئی اور پھر کبھی اس شخص کے گھر میں واپس نہ لوٹی. اگلے دن امام حسین کا سر کوفے کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا. امام حسین کا سر اس کے سامنے رکھا تھا. وہ ایک چھڑی سے آپ کے دہنے مبارک کو چھونے لگا. وہاں صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. ان سے برداشت نہ ہو سکا. وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، چھڑی کو ان پاک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا. قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں پر بوسہ کرتے دیکھا ہے. پھر وہ غم کی شدت سے رو پڑے. ابن زیاد نے جب حضرت زید بن ارقم کی بات سنی تو کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو تمہیں قتل کروا دیتا. حضرت زید بن ارقم نے فرمایا، اے بدبخت، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کا خیال نہ کیا تو میری کیا حیثیت. یہ فرما کر وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے کو شہید کیا
اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر تسلیم کیا، یہ تمہارے اچھوں کو قتل کر دے گا اور بروں کو زندہ چھوڑ دے گا۔ پھر امام زین العابدین اور ابن زیاد کا مکالمہ، وہ میں آپ سے سیرت امام حسین میں ذکر کر چکا ہوں، اور پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ابن زیاد کا مکالمہ وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ ایک اور واقعہ آپ سے یہاں ذکر کرتا چلوں کہ عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ضمن میں ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین کے سر کی کوفہ کے بازاروں میں نمائش کی جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر امام حسین کے سر مبارک کو لے کر کوفے کے بازاروں میں گشت ہوا، اور پھر جامع مسجد کوفہ میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ابن زیاد نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو فتح عطا فرمائی اور حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو شکست دی۔ پھر ابن زیاد نے امام حسین کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جنہیں صحابی رسول عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہ کر سکے، اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، او ابن مرجانہ تو جھوٹا ہے، تیرا باپ بھی جھوٹا ہے، اور تم نے آل رسول کو شہید کرنے کے بعد خود کو سچا ظاہر کیا کرتے ہو، شرم کرو۔ ابن زیاد نے جب حضرت عبداللہ بن عفیف کی بات سنی تو ان کی گرفتاری کا حکم دیا، پر ان کے قبیلے نے مزاحمت کی تو ان کی گرفتاری کو مؤخر کر دیا، مگر بعد میں اس ابن زیاد نے نہایت چالاکی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروا دیا۔ جب ابن زیاد یہ حرکتیں کر چکا تو اس بدبخت نے شمر کی قیادت میں ایک لشکر اسیران کربلا حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے دربار کی جانب روانہ کیا۔ ابن زیاد نے لشکر کو حکم دیا کہ تمہارا گزر جس جانب سے بھی ہو لوگوں کو یہ بتاتے جانا اور ڈراتے جانا کہ جس نے خلیفہ کی اطاعت نہ کی اس کا یہ انجام ہوگا۔ قافلے نے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک مقام پر بارش کی وجہ سے قافلے نے ایک گرجا گھر میں قیام کیا۔ گرجا گھر کے پادری نے امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو شمر کو 10,000 دینار دے کر سر مبارک کچھ دیر کے لیے لے لیا، اور پھر اس نے آپ کے سر مبارک کو دھویا اور عطر و خوشبو لگائی، پھر آپ کے سر مبارک کے ساتھ ہاتھ باندھ کر بادب کھڑا ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے اس پادری کی قسمت بدل دی، اور امام حسین کے سر مبارک کے نور کی بدولت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، اور اس نور کے صدقے وہ کفر و شرک کے اندھوروں سے باہر آ گیا۔ صبح بارش تھمی، قافلہ روانہ ہوا۔ راستے میں شمر نے یہ تہیہ کیا کہ یہ دینار جو اسے امام حسین کا صرف سر مبارک تھوڑی دیر کے لیے اس پادری نے رکھنے کے لیے اپنے پاس جو اسے 10,000 دینار دیے تھے وہ اپنے قافلے والوں میں بانٹ دوں کہ انہیں پتہ چلے کہ بھائی مال و دولت مل رہا ہے، لالچی تو تھے۔ تو اس نیت سے جب اس نے تھیلے کا منہ کھولا تو اس میں دیناروں کی جگہ ٹھیکریاں پائیں۔ اللہ اکبر، جب لیا تھا تب دینار تھے، پر اللہ نے اسے ٹھیکریوں میں بدل دیا۔ یزید کے سامنے جس وقت امام حسین کا سر مبارک اور اسیران کربلا کو پیش کیا گیا تو اس بدبخت نے چھڑی کے ساتھ امام حسین کے دندان مبارک کو ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا، لیکن ہماری خون ٹپکاتی تلواروں نے انصاف کر دیا اور ظالموں اور نافرمانوں کی گردنیں اڑا ڈالی۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا جب میں نے پچھلا درس اپلوڈ کیا تھا، جسے میں نے بھی نکال دیا کیونکہ ریکارڈنگ ٹھیک نہیں تھی اس کی، کہ یزید نے بھی کوئی گستاخی کی؟ بالکل کی۔ یہ اس کی گستاخی دی کہ دندان مبارک کو ضرب لگائی اور پھر اپنے اس کیے کو انصاف کہا، اور معاذ اللہ اہل بیت کو ظالم کہا، نافرمان کہا، معاذ اللہ۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو بے قرار ہو گئے اور یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے یزید، بروز قیامت ان کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی شفاعت کریں گے، تو اپنی شفاعت ابن زیاد سے کرنا۔ یہ فرما کر دربار یزید سے باہر نکل گئے۔ یزید نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا انجام ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے خود کو مجھ سے اچھا جانا اور میرے باپ کو اپنے باپ کو میرے باپ سے اچھا جانا اور اپنے جد امجد کو میرے جد امجد سے اچھا سمجھا۔ اس بدبخت کے خیالات آپ سنیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے آپ کو اہل بیت سے کمپیئر کرتا ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام زین العابدین اور یزید کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ بھی میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سے سیرت امام حسین میں ذکر کر چکا ہوں۔ پھر سیدہ زینب کا ایک عظیم الشان خطبہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ پھر نعمان بن بشیر کا مشورہ اور اہل بیت کی مدینہ روان کی، یہ تمام معاملات آپ سے میں شیئر کر چکا ہوں۔ امام حسین کے سر مبارک کے مدفن کی طرف آتے ہیں۔ اس میں جو روایات ہیں وہ ایک دفعہ پھر جمع کرتا ہوں۔ امام حسین کے سر مبارک کے مدفن کے بارے میں کتب السیر میں بہت ساری روایات آتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یزید نے آپ کا سر مبارک اپنے شاہی خزانے میں رکھ دیا، اور اس کی کچھ اور تفصیلات ہیں وہ بھی شیئر کروں گا۔ مختصراً جب سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھا تو اس نے سر مبارک کو دمشق بھیج دیا، جہاں اسے خوشبوؤں سے غسل دے کر دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت میں آپ کے سر مبارک کو 40 دن کے بعد جسم مبارک سے ملا دیا گیا، اور وہ کربلائے معلیٰ میں دفن ہے آپ کے جسم خاکی کے ساتھ۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کے سر مبارک کو مشہد میں مدفون کیا گیا۔ جامع الازہر قاہرہ کی عمارت کے شمالی دروازے کے سامنے یہ مشہد عظیم واقع ہے، جو مشہد حسین کے نام سے مشہور ہے۔ آئیے کچھ اور روایتیں بھی دیکھتے ہیں۔ اہل تاریخ اور اہل سیر کے نزدیک ایک اور بات یہ مشہور ہے کہ امام حسین کے سر مبارک کو ابن زیاد نے یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا، مگر کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، مگر وہ غلط کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کس کو بچانے کے لیے یہ انکار کرتے ہیں۔ ایسا ہوا ہے اور یہی بات زیادہ معتبر ہے۔ پھر انہوں نے اس جگہ کے بارے میں جس میں امام حسین کا سر مبارک دفن کیا گیا اختلاف ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا۔ محمد بن سعد نے بیان کیا کہ یزید نے امام حسین کا سر نائب مدینہ عمر بن سعید کو بھجوا دیا، اور اس نے اسے آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ تو اس روایت کے مطابق سر مبارک جنت البقیع میں دفن ہے اور جسم مبارک کربلا میں دفن ہے۔ پر ایک اور روایت اور بھی آتی ہے، ابن ابی الدنیا نے عثمان بن عبد الرحمن کے طریق سے بحوالہ محمد بن عمر بن صالح، لیکن یہ بھی ہے کہ لوگ بعض محدثین نے لکھا یہ دونوں ضعیف ہیں، لیکن یہ بیان کیا ہے کہ آپ کا سر ہمیشہ یزید بن معاویہ کے خزانے میں رہا، یہاں تک کہ وہ بدبخت مر گیا، بس اسے اس کے خزانے سے لے کر کفن دیا گیا اور دمشق شہر میں باب الفرادیس کے اندر دفن کر دیا گیا۔ باب الفرادیس ثانی کے اندر مسجد الرائس کے نام سے یہ مشہور ہوئی، اور ابن عساکر نے بھی اس کو اپنی تاریخ میں یزید بن معاویہ کی دایا کے حالات میں بیان کیا ہے۔ جب یزید کے سامنے امام حسین کے سر مبارک کو رکھا گیا تو اس بدبخت نے اس وقت کچھ شعر کہے جو ابن الزبعرا کے شعر تھے کہ کاش میرے شیوخ بدر میں نیزوں کے پڑنے سے خزرج کی گھبراہٹ کو دیکھتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اس نے سر کو دمشق میں 3 روز تک نصب کیے رکھا، پھر اسے اسلحہ خانے میں رکھ دیا، حتیٰ کہ سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ آ گیا تو اسے اس کے پاس لایا گیا اور اس نے اسے کفن دیا اور خوشبو لگائی اور اس پر نماز پڑھی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا، اور جب بنو عباس آئے تو انہوں نے اسے کھود کر نکالا اور اسے وہاں سے لے گئے۔ ابن عساکر نے بیان کیا کہ یہ عورت جس کا ذکر میں نے کیا ریاض سے بنی امیہ کی حکومت کے بعد بھی بنو عباس کے زمانے تک زندہ رہی اور اس کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ فاطمیوں نے جب مصر میں اپنی حکومت قائم کی 400 ہجری کی قبل سے لے کے 660 ہجری کے بعد تک، تو دیار مصر پر یہ قبضہ کیا، دعویٰ کیا کہ امام حسین کا سر ہمارے پاس ہے، دیار مصر میں آیا ہے۔ انہوں نے اسے ایک جگہ دفن کیا اور اس پر 500 ہجری کے بعد ایک مزار بنایا جو اسی کے نام سے مصر میں مشہور ہو، اور کئی اہل علم نے بیان کیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس سے ان کا مقصد نسب شریف کے دعوے کے بطلان کو چھپانا ہے، اور وہ اس پہ جھوٹے اور خائن ہیں۔ اور قاضی باقلانی اور علماء کے کئی ائمہ نے ان کی حکومت میں جو 400 ہجری کی حدود میں قائم ہوئی تھی یہ بات کی باہر بیان کیا ہے کہ جیسا کہ ہم ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے تفصیلات، لیکن حقیقت اللہ عز و جل جانتا ہے۔ ایک اور بات مشہور یہ بھی ہے کہ وہ سر کو لائے اور انہوں نے اسے مسجد میں رکھ دیا فاطمیوں نے، اور کہنے لگے کہ یہ امام حسین کا سر ہے، اور یہ بات پھر مشہور ہو گئی، لیکن انہوں نے اس پر یہ لوگوں کو یقین کروانے کی اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ بات حق نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں جن پر اللہ عز و جل سلام بھیجتا ہے۔ درود و سلام میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، وہاں اہل بیت پر بھی سلام ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث موجود ہیں۔
تفصیلات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں آپ کے ساتھ. سیرت امام حسین علیہ السلام ضرور سنیں شروع سے لے کے آخر تک. اور پھر اس کے بعد امام حسین کی سیرہ مبارکہ کے بعد میں نے کچھ مضامین الگ الگ ان پر بھی بات کی ہے. 70-75 کے قریب دروس ہیں اس پلے لسٹ میں. اس کو ضرور سنیں, آپ کے علم میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور روح کو بھی تسکین ملے گی اور پتہ چلے گا کہ ان ظالموں کا کیا حال تھا جنہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ ظلم کیا. اور اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں اور ایسے لوگوں اور ان کے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں, اور ایسے لوگوں کو بھی نہ سنیں جو ان بدبختوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی تلواریں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اہل بیت اطہار پر بلند کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.